کہتے ہیں حضرت سوال یہ ہے کہ نکاح کس دن افضل ہے؟ نکاح کے لیے جمعۃ المبارک کا دن کا انتخاب کرنا یہ بہتر ہے، اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ مسجد میں نکاح ہو یہ بھی مستحب قرار دیا گیا ہے، اور عمومی طور پہ الحمدللہ اب لوگوں کا ذہن بھی اس طرف جا رہا ہے کہ مساجد میں اب نکاح بکثرت ہونے لگے ہیں ماشاءاللہ۔ اور کچھ ایسے افراد ہیں جن کے خاندان والے بالخصوص جو کہیں کہ یہ میمن فیملی میں بہت اس کا وہ ہے کہ ان کے پورے خاندانوں کے شروع سے یہ ایک رواج بنا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر نکاح مسجد کے اندر اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، رحمت کے نزول کا مقام ہے، ایک نکاح بھی ایک عقد نکاح بھی ایک مسنون عمل ہے، تو بابرکت مقام میں بابرکت لمحات میں، اور پھر یہ ایک نکاح عقد نکاح ہو رہا ہے دو مسلمانوں کا، اس کی اپنی ایک برکتیں ہیں۔ تو اس طرح یوں سمجھیں کہ برکتیں بلکہ برکات سمیٹنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں چند احتیاطیں ہیں جو مشاہدہ بھی ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جمیل صاحب، اب نکاح تو مسجد میں ہوتا ہے، اب بس اوقات حق مہر کے اوپر طلاق کلامی، لین دین کے کچھ لکھنا لکھانا اس پہ طلاق کلامی، تو یہ چیزیں پہلے سے کر لینی چاہیے، پہلے سے ہی ان کا پورا وہ دیکھ لینا چاہیے کہ حق مہر کیا ہے، پہلے سے آپ کر کے آ جائیں۔ اچھا، پھر بعض اوقات جیسے لڑکی سے اجازت لینے کے لیے وکیل اور 2 گواہ چلے گئے، اب بعد میں کیا کرنا ہے؟ تو وہ جتنے افراد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہے اب ساتھ والے سے وہ ادھر اور وہ ادھر، تو بس شروع ہو گئے۔ اب یہ بڑا عجیب سا معاملہ۔ اچھا، کچھ تو ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی اجازت لے کر آتے ہیں، اب جب پہلے سے ہی اجازت لے کر آئے ہوئے ہیں اور اسی وقت وہاں پہ نکاح ایجاب و قبول خطبہ دعا ختم ہو گیا سلسلہ، اس میں کم ہیں خطرات، لیکن اس میں بھی بعد میں جب مٹھائی تقسیم ہونی ہے، چھوارے تقسیم ہونے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کا بھی ہمیں مسجد کے اندر اہتمام کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی بے ادبی والا معاملہ ہو۔ کھانا پینا بھی ہے تو اعتکاف شروع سے ہی اعتکاف کی نیت ہو تو اس کے بعد اس کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اب وہ بھی کھانے پینے کے ذرات نیچے گرانا، یہ کرنا، ان چیزوں میں بالکل احتیاط کرنی اور خیال کرنا ہے۔ میں تو یہ کرتا ہوں جب اجازت لینے جاتے ہیں تو میں بیان شروع کر لیتا ہوں، اس کے بعد کیا کریں، بہتر عمل یہی ہے، سب کو شامل کر لیتے ہیں۔ 2 شعر قصیدہ بردہ شریف کے پڑھے، آئیے بھی آپ کو ناشر سناتے ہیں، تو مولا صلی وسلم 2 شعر پڑھے، اس کے بعد بیان۔ لیکن اس میں ایک دفعہ یہ مسئلہ بھی ہو گیا کہ وہ اجازت لینے والے ہی کہیں رک گئے، بیان بھی ختم کب ہونا ہے، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ کافی آگے تک وہ چلتا گیا۔ مناسب ہے، چونکہ جیسے باپ کا جو طریقہ کار ہے یہ اچھا ایک لائق تحسین ہے، اچھا ہے، فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے علم دین حاصل کیا جائے، اور پھر ایسے موقع پہ خاص کر نکاح سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ ڈسکس بہت توجہ سے سنتے ہیں، اور ویسے لوگوں کو بیٹھنا ہی ہے، بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ آداب معاشرت ہے، حقوق زوجین ہے، اور عام طور پہ شوہر تو اس وقت یہیں موجود ہی ہوتا ہے نا۔ جی ہاں۔ تو اب ایسے موقع پر ان کے جو حقوق ہوں گے، جو عورت کے حقوق ان پہ لازم ہوں گے، پھر نکاح کن وجوہات کی بنا پہ ٹوٹ سکتا ہے، یہ وہ موقع ہے۔ اس موقع پر ہم ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹنے کی طرف چلا جاتا ہے، بے صبری ہے، ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی طرف توجہ نہ دینا ہے، تو اس طرح کے بہت سارے اسباب کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ شوہر کے لیے یہ ہمارے اس طرح کے کلمات یہ آگے لائف بہتر گزارنے کے لیے ہم معاون ثابت ہوں گے، چونکہ اس موقع پر جو کچھ بھی کلمات ہو رہے ہوتے ہیں بندے کو یاد رہتے ہیں۔ شادی کے موقع پر کون گلے ملے تھے، کس نے دعا دی تھی، وہ ایک آدمی اگر تصور کرے، اس وقت جو ناظرین بھی ہیں اگر اپنی شادی کا وہ تصور کریں، بھلے آپ کی شادی کو 30 سال گزر چکے ہو تو وہ منظر ایسا لگتا ہے کہ کل کسی بات تھی۔ تو یہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں نصیحت جلدی اثر کرتی ہے، چونکہ اب انہی کو شوہر بننا ہے تھوڑی ہی دیر بعد، تو اب ان کے حوالے سے جو مسائل ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور آگے اولاد کے حوالے سے اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو کافی حد تک بیان ہو سکتا ہے، تو اس سے پھر جتنے لوگ سامنے سامعین ہیں تو وہ بھی اس سے اثر لے رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ گھریلو ناچاکی کے شکار ہوئے ہوئے وہ بھی بارات میں آئے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور وہ ایسی غلطیاں کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ سکتا تھا، طلاق تک نوبت جا سکتی تھی، لیکن اس طرح کی احادیث کریمہ کے ذریعے حقوق زوجین بیان کرنے کا انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے، اور کافی حد تک میرا بھی طریقہ کار کچھ آپ کی ہی طرح ہے کہ اس وقت فارغ وقت میں بہتر ہے کہ
آئے ہوئے ان مہمانوں کو کچھ دینی مسائل ہی بتا دیں۔ مسجد میں تو یہی کرنا چاہیے، آپ ہی ناظرین اس کا اہتمام کریں، جہاں اگر کہ بیان والے نہ بھی ہو تو کوئی ناشی پڑھنے کے لیے یا کچھ ایسا، لوگوں کو فارغ چھوڑیں گے تو ایسا بعض اوقات مسائل جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی دعوت اسلامی کے مبلغ ساتھ ان کو لے جائیں، درس و بیان کا سلسلہ شروع ہو، آپ خود بھی درس دیجئے، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، یہ بھی سیکھنا بھی آسان ہے، اور اس کے ذریعے آپ بھی نیکی کی دعوت آگے پہنچا سکتے ہیں۔